بیوی مر گئی, پوری زندگی شوہر نے نہیں کہا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. شوہر کا حق ہے, خالی یہی حق نہیں ہے نمک کم برتی میں اس کو مارے ڈانٹے, یہ حق ہے کہ اگر نماز نہ پڑھے تو عورت پہ سختی کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عہد نامہ لاؤ. اچھا اس کے بعد میں پھر رسمیں کوئی ایک دو تھوڑی ہے. بیری کی ڈالی اگر نہ لائی جائے تو کتنی دیر تک مٹی نہیں ڈالنے دیتا کوئی بھی. خبر پر رکھ جاؤ, پہلے ڈالی لاؤ ڈھونڈ کے, چاہے کہیں ملے. کیوں اگر نہیں ملے گی تو کیا ہو گیا؟ کیوں بیری کی ڈالی نے بخشوانے کا کوئی ذمہ لے لیا؟ ارے بھائی نہیں ملی تو کیا ہو گیا, بیری کی ڈالی مٹی ڈال دو. یہ ضروری ہے کہ سنت طریقے پہ دفن کرو. مٹی دینے کی دعا یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ضروری ہے. جنازے میں شریک تھے, جنازے کی نماز یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ضروری ہے. اسے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہارے یاد تھی کہ نہیں تھی. چھوارے بٹ رہے ہیں, ہمارے یہاں نکاح میں بھی چھوارے بٹتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی چھوارے بٹتے ہیں. ہنسنے کی نہیں بات, حقیقت بات کھجور ہے. ہاں وہ ترقی ہو گئی. اب کسی سے کو کیوں مار رہے تو کہتے کیا کہہ رہے ہیں حضرت, لوگوں کی اصل میں وہ بات ہے, معاشرے کی بات ہے, لوگ نہ جینے دیں گے, کہیں گے یہ نہ کریں گے. یار یہ کون سی بات ہے, لوگ نہیں جینے دیں گے؟ لوگ تو تم کچھ بھی کر لو. ایک آدمی گھوڑا لایا خرید کے, اور بہت اچھا گھوڑا تھا, باپ اور بیٹا دونوں لائے, جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کتنے بے وقوف ہیں, یہ دیکھو اتنا قیمتی گھوڑا اور پیدل پیدل جا رہے ہیں, سواری نہ کھا مل رہی. تو اس نے اپنے بیٹے کو بٹھال دیا کہ بیٹے بیٹھ جاؤ گھوڑے پہ, لوگوں کی بات صحیح ہے بھائی. تو جب گیا آگے بڑھا تو لوگوں نے کہا کتنا بے وقوف ہے, ہٹا کٹا ہو کے گھوڑے بیٹھا, بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اتر گئے, ان نے باپ کو بٹھال دیا کہ ابا تم بیٹھ جاؤ. آگے کرا تو کہا بڈھے کو شرم نہ آ رہی, جس کے گھوڑے چلنے کی عمر ہے اسے تو پیدل چلا رہا, اور اپنا بوڑھا ہو کے دیکھو کہتے گھوڑے پہ بیٹھا. تو اس نے کہا یار تجھے بٹھایا تو آفت, پیدل تھے تو آفت, اب دونوں بیٹھ جاؤ. تو دونوں بیٹھ گئے. اچھا دونوں بیٹھے تو لوگوں نے کہا دیکھو جانور کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں. تو یہ دنیا تمہیں کسی بھی حال میں چین سے تو چھوڑے گی ہے, تم کچھ بھی کرنے لگو. تم تو زندگی بھر رات بھر قرآن پڑھو, زندگی بھر اللہ کا اللہ کرو, جب بھی کہیں گے مکار دکھا رہا ہے یا کاری کر رہا. کسے چھوڑا؟ کہ نبیوں کو چھوڑا اس دنیا نے, کہ ولیوں کو چھوڑا, کہ غوث اعظم کو چھوڑا, کہ غریب نواز کو چھوڑا, کہ علماء کو چھوڑا. دنیا چھوڑنے والی نہیں ہے. لوگ یہ کہیں گے, لوگ یہ کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے؟ تو چھوارے بانٹ لے. لوگ جب بھی کہہ رہے ہیں اچھے والے نہ لایا, سوکھے ہوئے تھے. میں نے کہتے ہوئے سنا, میں نے سنا کہتے ہوئے اچھے نہ تھے. کہہ رہے کیا کرے گا, کرو دنیا کچھ بھی کر لو تم, دنیا تو کہے گی. تو وہ کرو جو شریعت کہہ رہی ہے, وہ کرو جو اللہ اس کا رسول کہہ رہا. دنیا کیا کہے گی اس سے مطلب نہیں ہے, کہہ رہی ہے کہنے دو. ان سب چیزوں سے مطلب نہ رکھو. اگر دنیا کا مطلب رکھو گے تو پاگل ہو جاؤ. پاگل ہونے کے بعد بھی دنیا نہیں چھوڑے گی, پھر پتھر مارے گی. یا چل اچھا پاگل ہو گئے چھوڑ تو دے دنیا, چل بھائی پاگل ہو گیا بھی, پھر پتھر مارتی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں, پھر پتھر مارتی ہے. تو یہ دنیا پاگل ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑے گی. تو دنیا کے چکر میں نہ پائے, بلکہ تاج شریعہ فرماتے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے نہ خوش ہوں پیا وہ راگنی اچھی نہیں. جو پیارے اللہ اور تیرے نبی کو بھائے وہ راگ اچھا ہے, جس سے پیا خوش نہ ہو وہ راگنی اچھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ دنیا کے اوپر چھوڑ دو, کتنی بڑی شادی کر لو, کتنے بڑی میتیں کر لو, کتنے بڑے جنازے کر لو, کتنے لوگوں کو کھلا دو پلا دو, لوگ تو میاں پھر بھی کمی نکالیں گے. بس آخری بات یہ ہے وہ کرو جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو. بات ہے کہ نہیں؟ یہاں کے بات ختم ہوتی ہے, یہاں کے پیچھے چھٹتا ہے. کام وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو, اس کا رسول راضی ہو. یہ رسمیں سب چھوڑ دو. یہ دیکھو کہ میت میں بھی صحیح کام کیا ہے. جیسے کھجوریں بانٹ رہے ہو نا میت میں, کھجوریں نہ بانٹو, چھوارے بانٹ رہے ہو نہ بانٹو. یہ جو 8 بھگونے پکڑے بتی میں, کو یار وہ نہ پکائیں گے لوگ, کہنے دو لوگ یہی تو کہیں گے ابا مرا تھا تو نہ پکایا نہ کھلایا, چل تو مجھے مت کھلائیے, میں تو خود کھانا نہیں چاہتا. ارے لوگوں سے یہ کہو کہ بھئی میں نے تجھے نہیں کھلایا, تو مجھے مت کھلا, اور میں تو خود نہیں کھانا چاہتا, اس لیے تو میں نے بند کیا اپنے گھر میں. ارے میں نے یوں ہی تو بند کیا ہے. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ رسمیں ختم ہوں گی تبھی تو کام چلے گا.
یہ جو شادی میں کارڈ لکھے جانے یہ بھی بند کرو. یہ شادی میں کارڈ لکھنے جب بند کر دیے تو آدھی ٹینشن تمہاری ختم ہو جائے گی. ایک تو لوگوں کا قرضہ نہیں ہوگا تمہارے اوپر. یہ جتنے دے کے جاتے ہیں فری میں کوئی نہیں دے کے جاتا, سب قرضے میں لکھوا کے جاتے ہیں. مر گئے اگر نہیں دیا گیا تو میشر میں دامن پکڑ کے سب کھڑے ہوں گے. یہ قرضہ ہے, قرضہ. یہ جب 551 ایک آدمی کو بٹھا دے تو تھوڑی سی سونپ لے کے اور وہ لکھتا رہتا ہے. یہ بند کرو, اس سے بہت آسانی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنوں کو تم نے دیا تمہارے سب واپس نہیں کرتے, نئے نوتے آتے ہیں. پرانے تو آئے نہیں. کہہ رہا میں نے حضرت 5 لاکھ روپے بانٹ دیے تھے اب تک کے, جب میری شادی ہوئی ہے تو آیا تو 5 لاکھ ہے, مگر پرانا مشکل سے 2 لاکھ آیا, 3 لاکھ تو نیا آ گیا. یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں, آپ نے تجربہ کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ, کسی کا اگر 500 کا کارڈ ہے تو یہ کام کتنا بھی ہے, لگے کا تگے کا دے کے آنا پڑے گا. مجبوری ہے, ادھر انجن چل رہا, ادھر کچھ بھی ہو رہا, اور کیا کرے, کارڈ دے کے آؤں گا. اور جب کارڈ تو لیے ہوئے ہی نہ ہوگا تو مرضی کرے گی جائے گی, وہ مرضی کرے گا نہ جا گا. قریبی رشتہ داری میں جا, دور کی میں نہ جا. تو ایک آدمی بولا حضرت ایسے کریں گے تو مہمان بہت کم آئیں گے. میں نے کہا یہی تو ہم چاہتے ہیں, شادی میں لوگ کم آئیں, شادیاں آسان ہو جائیں. خاص خاص آئیں گے, بات ہی ختم ہو جائے گی. ارے بات ختم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, شادیاں آسان کر دو. یہ کارڈ نوتا کھاتی بالکل ختم کر دو. میتوں میں جب کھانا پکاؤ گے نہیں تو کھائے گا کون؟ جب پکے گا نہیں تو کھائے گا کون؟ اور ایک کام کرو, یہ جو 8 بھگونے مرنے ان کا حساب لگا لو, اور پورے گاؤں کے غریبوں کی لسٹ بناؤ خاموشی کے ساتھ. جو بچیاں غریبوں کی زری کا کام کر کر کے ایک ہفتے میں 250 روپے کماتی ہیں اور اپنا پیٹ بھرتی ہیں اور اپنا تن ڈھکتی ہیں, چپ کے سی نا لوگوں کے گھر میں 5-5 ہزار روپے خاموشی سے رات میں دے دو, کسی کو پتہ نہ چلے. خدا کی قسم وہ اس غریب فیملیوں کو کھایا جائے گا نا, اور جب وہ کھائیں گی اس کے بچے دعائیں دیں گے, تیرے مرنے والے کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بس آخری بات اور سن لیں. اور بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ انتقال ہوا, ہر انتقال ہونے کے والے کے نام سے ایک مسجد میں قرآن. بعض مسجد میں اتنے قرآن ہو گئے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اس میں تو کم نظر آ رہے ہیں مجھے, مگر اتنے قرآن ہو گئے کہ اب مجھے بتاؤ, جب قرآن پڑھا ہی نہیں جائے گا تو ثواب کہاں ملے گا؟ خالی لے کر رکھنا تھوڑی ہے, اس کو پڑھنا بھی تو ہے. تو قرآنوں کے چٹے لگا دیے, پیٹیوں کے چٹے پیٹی رکھتے ہی بس بخشش ہو جائے گی. نہیں, یہ دیکھو کہ مسجد میں محلے کی قرآن کافی ہیں, تو یہ دیکھو مسجد میں کوئی اور ضرورت تو نہیں ہے. مرنے والے کے نام سے قرآن کی ضرورت تھوڑی ہے, پنکھے کی ضرورت ہے, پنکھا لگوا دو. اور تمہیں کتاب کا ہی شوق ہے تو مدرسے میں جاؤ, کوئی غریب بچہ ہو جسے کتاب خریدنے کا پیسہ نہیں ہو, اس بچے کو اپنے مرنے والے کے نام سے اس کی درس نظامی کی کتاب خریدوا دو. جب تک وہ کتاب رہے گی, جب تک وہ بچہ رہے گا, جب تک علم سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا, تیرے مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. مگر کھجورے دکھانا ہے, رسم ہے, سب کو دکھانا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھگونے بھی سب کو دکھانا ہے. میرے بھائیوں, یہ رسمیں ختم کرو, سب ختم کرو, اور اس کے بعد میں حقیقت پر آؤ. اور یہ دیکھو کہ ہمارے مرنے والوں کو کس چیز سے فائدہ, ہمارے زندوں کو کس چیز سے فائدہ. اپنی رسمیں سب ختم کرو, اصل پہ آؤ. اور یہ مسجد کے حوالے سے پروگرام ہوا تھا, مجھے امید ہے کہ یہ مسجد انشاءاللہ آنے والے سال کے اندر یہ بہت اچھے سے کپڑے پہنے گی. یہ کام حقیقت کا ہے آپ کا. مسجد میں اگر 1 روپیہ بھی لگے گا تم مر جاؤ گے, مسجد قیامت تک رہے گی اللہ نے چاہا تو. اس میں جتنے لوگ نمازیں پڑھیں گے ان نمازوں کا ثواب بھی ان مرنے والوں کو ملے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں مسجد میں اپنی خون پسینے کی کمائی سے سکہ لگا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی توبہ کر تو میرا مولا معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اسلام زندہ باد, وما علینا الا البلاغ. بیٹھے رہیں, افضل بھائی کا کلام پھر سلام.